ولادت کے بارے میں اختلافات ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آتش کلا جو ہزاروں سال سے آتش کلا کو سلگایا جا رہا تھا، اچانک وہ بجھ جاتی ہے۔ کسریٰ کے محل کے چودہ کمرے جو گر پڑتے ہیں، اور جب بادشاہ نے اس خواب کو دیکھا، بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہ عربی گھوڑا ہے اور عربی اونٹ ہے، اور ہمارے گھوڑے کو بھگا کر تیاری سے باہر نکال رہا ہے۔ تو خواب میں تعبیر والے سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ عرب کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر ایک ایسی شخصیت کی وجود ہوگی، ایک ایسی شخصیت آئے گی جو وہاں پر تمہارے یہاں حکومت کرے گی، اور 14 بنگلے کے بارے میں جو اعتقاد تمہارے پشت کے اندر، تمہارے خاندان کے اندر 14 بادشاہتیں گزرے گی۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا، وہ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ 14 آدمی جو بادشاہ گزرنے میں کافی وقت عرصہ گزرے گا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہی ایک بادشاہ کا خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں کسریٰ کے محل میں قابض ہو گئے مسلمان، اور اللہ رب العزت نے بادشاہ کو عطا فرمائی، اور صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ہی وہ تمام لوگوں کو جزیرۃ العرب سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ معلوم یہ ہوتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، اے لوگوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آسمان کی ستارے جھک گئے، اس کے اس بات کی جانب اشارہ تھا جس طریقے سے آسمان کے ستارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکے۔ اے زمین کے رہنے والوں، اگر تم اپنے سر کو، اپنے تمام چیزوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دو گے تو تم دنیا کے اندر ان ستاروں کے مانند بن جاؤ گے جس طریقے سے آسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیت کہ میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں، اور تم ان میں سے جس کے بھی راستے اختیار کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے خاندان کے لوگوں کی آزمائش ہوئی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، عرب کے لوگوں کے دستور کا یہ طریقہ تھا اپنے بچوں کو مکہ المکرمہ سے باہر بھیجتے تھے تاکہ باہر کا آب و ہوا رہے، ان کی زبان صاف ہو اور اچھی زبان بول سکے۔ تو طائف کے علاقے سے قبیلے بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ المکرمہ آتی ہیں، اور وہاں پر آنے کے بعد آگے وہاں سے بچہ لے کر جائے اور اس کی پرورش کرے، اور اس کے بدلے میں اسے نذرانہ دیے۔ ان 10 عورتوں میں سے ایک عورت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ بھی تشریف لے کر آتی ہیں، لیکن ان تمام عورتیں کی سواری تیز ترار سواری تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک دبلی بکری اونٹنی تھی، اور ایک گدھی جس کے اوپر سامان سفر تھا، اور اس اونٹنی کے اوپر وہ خود سوار
دی اور ان کے ریٹ بچہ اور ان کے شرٹ سوار دی، لیکن راستے میں جاتے